یہ لو شروع اچھا بیٹا میں دوبارہ دہراتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ عربی اگر بولنی سیکھنی ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم کچھ لیکچر اس طرح کریں گے کہ عربی بولا کریں گے کلاس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور جب میں عربی بولوں گا تو آپ نے اردو نہیں بولنی کسی، ٹھیک ہے؟ اور جو عربی کا مشکل لفظ بولوں گا میں پہلے اس کا ترجمہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں بولتا رہوں گا عربی، اس کو نہیں، آپ نے جو یاد کرنا ہے جو بورڈ پہ وہی یاد کرنا ہے، باقی عربی بس سننی ہے، سننے سے بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بولوں گا عربی آپ کے ساتھ، اور لیکن اس کا میں تھوڑا سا اردو میں ترجمہ کر کے پھر اس کے عربی کا جملہ بولوں گا. یہ جملے میں بولوں گا وہ جملے یاد نہیں کرنے ہیں، خود بخود آپ کو یاد رکھیں گے. میں بار بار دہراؤں گا ہر دفعہ، ٹھیک ہے؟ مثلا میں کہوں گا قل، جس کا مطلب کہو، میں کہوں گا کہو قل، ٹھیک ہے؟ حل فہمتا، فہم کہتے ہیں سمجھنا، تو حل فہمتا، کیا تو نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے؟ اس کا حل جب آ جائے نا تو اس کے جواب میں ہم نے کہنا ہے نعم یا لا. ابھی اس کی انشاءاللہ مشق کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے میں عربی کے جملے جب بولوں، دیکھیں سمع کہتے ہیں سننا، حل سمعتا، کیا تو نے سنا، تو یہ اگر سن لیا ہے تو آپ نے کہنا نعم، اگر نہیں سنا تو آپ نے کہنا لا. آگے سمجھ گئے؟ نعم لا. یا لا، لا کا مطلب نہیں، بس یہ نعم اور لا یاد کر لیں. جب میں حل کرتا ہوں اس کا جواب میں نعم یا لا. آگے سمجھ میں؟ اچھا، یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب ہم عربی بولنا شروع کریں گے. تو عربی بولنا جب شروع کریں گے تو اس میں یہ قواعد آپ نے یاد کرنی ہے. هل حفظتم هذه القواعد؟ هل حفظتم کیا آپ لوگوں نے یہ قواعد یاد کر لیے؟ هل حفظتم هذه القواعد؟ انا اعید هذه القواعد، میں دہراؤں گا یہ قواعد. انا اعید هذه القواعد. بی معناها ساتھ، مثال بالقلم، بالعقل، بالقلم. من معناها سے، من الکتاب، من العقل، من القلب. لا تتکلمین بالعربیہ، بالاردیہ، لا تتکلمین بالاردیہ، اردو نہیں بولتے. لا تتکلمین بالاردو، لا تتکلمین بالاردو، ٹھیک ہے؟ اردو نہیں بولنی آپ، ٹھیک ہے؟ کا معنی تو یا تیرا، ٹھیک ہے؟ کتاب کا، لا تتکلم بالاردو، افهم. کتاب کا، قلم کا، عقل کا، اکا قلب کا. حل فہمتم، سمجھ آگے؟ حل فہمتم، حل فہمتم، نعم حل سمعتم، حل نظرتم، حل نظرتم. لا. الآن نتكلم بالعربية. اولا تحیت الاسلام یا تحیت اہل الجنہ، اہل جنت کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. جاؤ وعلیکم السلام. ای السلام علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم، وعلیکم السلام. جی السلام علیکم، السلام علیکم. لا تقل بالاردو، ایسے اردو میں مت کہو وعلیکم السلام، قل بالعربیہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارفع صوتک، اونچی کرو اپنی آواز. ارفع صوتک، صوت. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں زندہ ہو. اسم، اسم معنی نام، اسم کا تمہارا نام ہے. ماں اسم میں نام، اسم کا تیرا نام. تو ماں اسم کا، تیرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اسمی،
اشرف اسمی میرا نام اشرف ہے ٹھیک ہے اسمی میرا نام عین قلم قلم کا کتاب کا تیری کتاب کتابی میری کتاب ربو کا تیرا کتاب ربی میری قلم کا تیرا قلم قلمی میرا قلم عقل کا تیری عقل عقلی میری عقل قلب کا تیرا دل قلبی میرا هل فهمتم هل فهمتم هل فهمتم نام ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله اسمع الآن نعيد هذا ما اسمك ہمارا نام اسمي ما اسمك ما اسمك اسمی عرفان آپ نے یہ جواب دینا نا اسمی میرا اپنا نام لکھ دینا ماں اسمک کا نام بتاؤ اس میں شمائل ماں اسمک کا اس میں شمائل اسمی شمار حل فہم ماں اسمک کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماں اسمک کا ماں اسمک کا بالصوت العالي صوت کہتے ہیں آواز بالصوت صوت کے ساتھ عالی اونچی ٹھیک ہے بالصوت العالی بشر ما شاء الله هل فهمتم هيا تكلموا كل واحد يتكلم لا. مع الآخر كل واحد يتكلم مع الآخر ہر کوئی دوسرے کے ساتھ یہ سوال پوچھے یہ جواب ہے ما اسمو کا اسمی عرفان من میرے کو اسمی عرفان تكلم تكلم ما مثلا ما شاء الله رات بھر اندر دوسرے سے گڈی چڑھا دی کوشش کریں کہ ترجمے کے بغیر سمجھیں اور اسی طرح پریکٹس کریں ٹھیک ہے جب ہم نے کہا ماں اسمو کا اس کا مطلب آپ کیا پوچھ رہے تھے نا نام جواب کیا دینا ہے اسمی اپنا نام دینا ٹھیک ہے اسمی اشرف جی ماں اسمو کا اسمی مبشرہ پوچھے بولتا کیا بولے چپ نہیں ہونا جو آدمی چپ ہوگا وہ نہیں سیکھے گا بولو ما اسمی کا ابھی یہ تو کر دو نا جلدی پوچھو ما اسمو کا زیادہ تم لوگ دیں گے پھر آپ ما اسمو کا زیادہ میں بتا دوں گا آپ کو یاد ہی نہیں بولو اسمی عرفان ما اسمو کا ما اسمو کا نہیں بولنا خالی اس نہیں بولنا نہیں نہیں ما اسمو کا لیکن جب جواب دینا پھر اس نہیں بولنا اسمی اعظم اس کو پوچھا اسمی اعظم
ठीक है, या तो मतलब मेरी, ठीक है, किताबी, मेरी, रब्बी, कलमी, अक्ली, कल्बी, ठीक है, सलामुका, सलामी, और कोई लफ्ज़ उर्दू में और अरबी में इस्तेमाल होते हैं, और कौन सा होता है इस्तेमाल? सलात, सलात कहते हैं नमाज को, सलातुका, सलाती, मेरा मेरा हाँ मेरा या मेरी मोमिन तेरा या मेरा सौम, मोमिन मुमिन, मोमिनात किताब के साथ या लगी, किताबी, रब्बी, फलानी, अकली, कल्बी, ठीक है। ये जो लिखने से ज्यादा बोलने में तवज्जो देना, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसकी पिक्चर लेके सियाह ग्रुप में दे देगा, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये लिखा हुआ जो है इसकी फोटो लेके आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दी जाएगी, ठीक है। वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्रुप में वीडियो भी दे दी जाएगी, लेकिन असल चीज क्या है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप उसको एक दूसरे से बात कर सकें, बात करना सीख जाए, ठीक है। जब आप ये बोले लफ्ज़ तो काफ का नियत है सोचना पड़े, काफ का क्या मतलब है, माँ का क्या मतलब है, समझ आ गई? माँ का मतलब क्या है, लेकिन जब बोले तो सोचना ना पड़े, बस आप माँ इसमें का। लेकिन जब आपने शुरू में अंग्रेजी सीखी थी बचपन में, ठीक है, पहली क्लास में, तो यही सिखाते थे दिस इज अ बुक, तो कहते हैं दिस का मतलब ये, इसका मतलब है, इस तरह एक एक कर। लेकिन अब जब आपने बोलना तो आप ये तो नहीं सोचते अच्छा दिस का मतलब ये और इसको जुमला बनाना है, इस तरह नहीं सोचते, बोलते हैं आप, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश थोड़ी सी आ गई है। इसी तरह अरबी में बोलना है, बोलने से आपको अरबी आएगी। अगर आप सोचते रहे अच्छा माँ का मतलब ये, का मतलब तू, इसको छोड़ दें, अब पुराना तरीका छोड़े, बोलने का तरीका क्या होता है कि बोलें, समझ आई जी? ये माँ इसमुका, इसमी अशराफ, ठीक है, मुद्रा। ये देखिए अब मैं सवाल लिख रहा हूं, हल इसमुका अशरफ, जी इसका जवाब नाम या ला। मैं कहूँगा नाम, नाम इसमी अशरफ। ये समझ आ गई? सब इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, हल इसमुका अशरफ, नाम इसमी अशरफ। मैं जब कहूँगा मैं ये कहूँगा, अगर आपका नाम अशरफ नहीं है तो आप कहेंगे ला इसमी, ठीक है, तो आप यहाँ अपना नाम दे देंगे। इसमी का मतलब क्या है? मेरा नाम। इसमी का मतलब आगे समझ में। जब आपने दूसरे को कहना है इसमु का तेरा नाम, इसमु का क्या माना? तेरा, ठीक है। तो हल का मतलब क्या? क्या तुम्हारा नाम अशरफ है? आपने कहना ला इसमी, अपना नाम लिख दो। ये समझ आ गई? चले अब ये दो जुमले हो गए, इसको एक दूसरे से बात करें, बोले। कोई खामोश नहीं नजर आए मुझे। हल इसमी आज़म, नाम इसमें खान ना खाने सारे अरबी बोले, कोई चुप ना नजर आए।
آپ نے بول لیا اس کے ساتھ بول لکھنا نہیں ہے بولنا ہے یہ عربی بولتے ہیں هل اسمك اشرف؟ جب میں کنفرم کرنے کے لیے وہ بھی کہا سر حل کا مطلب کیا ہے اور پھر ماں کا مطلب بھی کیا ہے؟ جب وفا ہو جائے تو اسٹاپ کر لیں یہ جو جب آپ کو ایک جملہ بتا دیا جائے نا تو اس کو پورا جملہ یاد کرو سوال بھی اور جواب ٹھیک ہے اب اس میں زیادہ سوچو کہ یہ ماں ادھر بھی آیا اس کا فرق کیوں ہے یہ ایسا نہ سوچو پھر زبان نہیں آتی بچہ کیسے سیکھتا ہے جو بچے کا فطرتی طریقہ ہے وہ ایک دفعہ جملہ سیکھا نا میں نے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے ماما کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ سیکھ لیتا ہے بس یہی بولتا ہے اب وہ یہ نہیں کہتا کہ ماما کہنا ہے یا کھانا ہے یا یہ اس مذکر ہے مؤنث ہے اس کو کیا بتا اردو قواعد اسی طرح ہر زبان کے اندر یہ قواعد اور زیادہ سوالوں نہ کیا کرو جب میں جملہ دے دوں تو جملہ بولنا ہے بول کے آپ کے ذہن میں اتنا اس کا معنی پختہ ہو جائے گا کہ آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ ماں کیوں یا یہ ماں کا مطلب کیا یہ چاہ رہے ہیں پریکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنا بولیں اتنا دہرائیں اتنا بولیں گے تو لیکن آپ سیکھ جائیں جواب دیں کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے جواب اگر اس طرح پریکٹس ہوگی تو پھر یہ اچھا سمجھ آ گئی بات کریں گے پریکٹس انشاءاللہ سر انشاءاللہ بیٹا آپ بہت آسانی سے عربی بولنا سیکھ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک زبان آ جائے گی ٹھیک ہے ایک زبان بولنا آ جائے گی آپ اس کے بنیادی چیزیں سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وہ سی وی میں لکھیں آپ کی ایک صلاحیت بڑھ جائے گی تو اس نقطۂ نظر سے آپ پورا انٹرسٹ لے کے اس کو پریکٹس کریں ٹھیک ہے جو خاموش رہتے ہیں اچھا میں گھر جا کے کروں یا میں ابھی نہیں ٹھیک ہے یا کسی سے ساتھ تو وہ نہیں سیکھ سکتے یہی سیکھنا ہے میں نے اسائنمنٹ 1 دی تھی نا اسائنمنٹ 1 میں نے کہا تھا جو میں یہاں کرواؤں گا اس کو کلاس میں نوٹ کرنا اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے اسی میں سے آپ کا کوئز ہونا ہے اسی میں سے مڈ ٹرم اور فائنل ہونا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہ سوال لکھ دوں گا اگر پریکٹس کی ہوگی آپ جواب لکھ دیں گے بہت آسان سی چیز ہے کلاس میں جو کرنا ہے وہی لکھنا ہے سمجھ آ گئی دوسری بات اب میں دیکھیں ایک اور جملہ بولتا ہوں لکھتا ہوں یہ کتنے ہو گئے 2 جملے آج کے تیسرا جملہ کیف حالک کیا حال عبارت کیا حال کیف حالک انا کا مطلب ہوتا ہے میں انا بخیر میں خیریت کے ساتھ بی کا مطلب ساتھ ہے نا انا میں نے میں کیف میں نے کیسا آلو کا تیرا حال کیسا سمجھ آ گئی کیفا کا معنی کیسا کیفا حالو کا تیرا حال کیسا حال کا انا بخیر میں خیریت انا بخیر انا بخیر انا بخیر 3 جملے ہو گئے یس سر انا بخیر اچھا یہ جو 3 جملے ہیں اب ان کو روزانہ آپ نے کم از کم 20 دفعہ دہرانا ہے انشاءاللہ 30 دفعہ 30 دفعہ دہرانا ہے ٹھیک ہے 30 دفعہ یہ 4 تانے دہرانے ہیں مثال کے ساتھ 30 دفعہ کیفا حال روزانہ کا آپ کے یہ 3 جملے دہرانے انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے اگر روزانہ اتنی دفعہ دہرائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں فجر کے بعد 3 دفعہ زور کے بعد 3 دفعہ عصر کے بعد 3 دفعہ ٹھیک ہے مغرب کے بعد 3 دفعہ اور 3 دفعہ عشاء کے بعد کتنے ہو گئے 15 کھانا کھانے سے پہلے 3 دفعہ ناشتے کے بعد
दोपहर का खाना खाने से पहले बाहर जाओ, रूटीन बनाना, रूटीन, ठीक है। इसके अलावा जब इस दफ़ा करना ना, अगर आपने 20 दफ़ा या 10 दफ़ा आप समझें मुझे याद हो गया है, फिर आपने ये सबक सुनाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, आपने सबक 2 अफराद को सुना, एक लिस्ट हम शेयर कर देंगे यहाँ, ठीक है। मसलन ये लिस्ट सीआर शेयर करेंगे, ठीक है, जीआर और सीआर अलग अलग लिस्ट शेयर करेंगे, या मसलन यहाँ इसके नाम है नंबर 2, दूसरा नंबर 3, ठीक है। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, नाम लिख लोगे। आपने क्या करना है कि इसने इसको सुनाना है और इसको सुनाना है, इसने इसको फोन करके सुनाना है और इसने इसको फोन करके सुनाना है, इसने इसके बाद इसको सुनाना है, अपने के बाद वाला और उससे बाद वाले को सुनाना है। समझ आ गई? अच्छा, ये फिर इसको सुनाएगा आखिरी वाला इसको सुनाएगा और इसके बाद तो हर जब मैं बात कर रहा हूँ आपस में बात नहीं करनी प्लीज, ये एटिकेट के खिलाफ है, आदाब के क्लास के आदाब के खिलाफ है, ठीक है। क्लास आप सब पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम जब टीचर बात कर रहा हो फिर बात नहीं करें। मैं ये कह रहा था, हर आदमी जब 2 आदमियों को सुनाएगा, ये जब इसको और इसको सुनाएगा, इसको भी ख्याल आएगा ना मैंने भी सुनाना है, इसको भी याद आ जाएगा तो ये आगे सुनाएगा। तो इस तरह ये एक सिलसिला आपने जारी रखना है और हर एक ने 2 अफराद को, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो आपने फिर उसको वॉइस मैसेज भेज देना ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए। जी सर, ठीक है, ये ना वो कॉल ही मिला देना उठाए ना, बस वॉइस मैसेज भेजते हैं आपने। हाँ जी सर, सबके एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है तो वो सारे एक दूसरे को भी सुना सकते हैं, जो हाँ जो फ्रेंड सर्कल है। तरतीब हम बना लेंगे, जी जी बिल्कुल। उस तरतीब का ये फायदा होता है कि आदमी को भी सोचना नहीं पड़ता है किसी को मैं सुनाऊं, ठीक है। सुनाना है और कोई मिस नहीं होगा इस तरह, क्लियर? यस सर। यार ये तलबा की अलग लिस्ट बना लेगा और बिहार तालबान की बना लेगा, 2 लिस्टें शेयर कर देंगे तो तलबा को सुनाएंगे, इंशाल्लाह बनेगा इंशाल्लाह। जी डन होगा। या मैं दूसरी एक और तरकीब होती बात क्लासेस के अंदर, मैंने स्टडी ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप आप बना लें बेहतर है, इससे पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट की बजाय आप स्टडी ग्रुप बना लें 5 का या 6 का, जो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बातचीत करते हैं, उनकी आपस में मतलब ज़्यादा फ्रैंकनेस है, वो अपना ग्रुप बना लें 4-5 का, वो ग्रुप बना के तालबान जियान को दे दें अपना ग्रुप और ये सीआर जो रह जाएंगे उनको खुद ही बना देंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे हफ्ते में ये 3 जुमलों की प्रैक्टिस हो जाएगी और बाहर भी आ जाएगी, कर लेंगे ये आप इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो नहीं याद करेगा उसका क्या किया जाए, जो बोलता ही नहीं है सर बोल देंगे, बहुत अच्छी तरीके, ठीक है। जो आप पिज़्ज़ा डाल रहे हैं वो खुद ही अपना बता दे उसने क्या खाना है, जो पिज़्ज़ा पसंद करता है। हमने बताया था इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे जो 3 मकासद थे, पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसान को मौजूद है फितरत के अंदर, इसका माँ की मोहब्बत फितरत की है। ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हर इंसान फेस कर रहा है, वो ये फेस कर रहा है कि उसको अल्लाह ताला की नेमतें तो मुयस्सर है, आप लोगों को और हमें इतनी नेमतें मुयस्सर है कि शायद बड़े बड़े बादशाहों को वो मुयस्सर नहीं थी, बेशक, ठीक है। मसलन आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका या दुनिया में कहीं जगह बादशाह के पास नहीं होता था, वो कबूतर भेजते थे, पता नहीं पैगाम पहुँचता था, ऐसे ही है ना। उनके पास सवारियां जो थी घोड़े थे, तेज तरीन घोड़े थे, अच्छे से अच्छे नस्ली घोड़े, लेकिन उनके पास ये कार नहीं थी, ये हवाई जहाज नहीं था। आप लोगों के पास ये सहूलतें हैं कि नहीं है? अल्लाह का उनके शुक्र। पास ये बिजली नहीं थी, पंखा जलने के लिए उन्होंने लोग रखे होते थे, ठीक है, ये अपना सिस्टम है। लेकिन आप लोगों को आप देखिए बटन दबाते हैं
اور انتہائی گرمی میں اے سی میں ٹھنڈک آپ کو مل جاتی ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ نہیں دی آپ کو؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کے ساتھ تعلق بھی محبت بھی تو ہونی چاہیے نا. آج کا انسان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس کی فطرت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے سے وہ غافل ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جو لوگ جتنے غافل ہیں اتنے ہی پریشان ہیں, اتنی ہی وہ خودکش. جب انسان کو سب کچھ مل جائے, ساری سہولتیں مل جائیں, جس طرح میں نے پچھلے بھی کہا تھا, ایک ماں کو ساری سہولتیں دے دیں, گھر دے دیں, گاڑی دے دیں, پیسہ دے دیں, لیکن اس کے بچے چھین لیں تو وہ روتی رہے گی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اگر آپ سے چھینتی چلی جا رہی ہے, کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو فطرتی تقاضا پورا نہیں ہوگا. تو انٹرنل آپ کے اندر ایک تشویش اور ایک پریشانی پیدا ہونے شروع ہوگی, سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ سیٹسفیکشن آپ کو جب نہیں ملتی تو پھر یہی وجہ ہے کہ جن ممالک کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹیز ہے, جس طرح جاپان, امریکہ, کینیڈا, یورپ, ان ممالک کے لوگ سب سے زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں. بھئی کیوں؟ ساری سہولتیں تو آپ کو میسر ہیں, ہر آسانی آپ کو ملی ہوئی ہے, لیکن اندر سے ایک فرسٹریشن نہیں, بس دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جینے کو دل نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو بیٹا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کورس کا آبجیکٹیو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی محبت کتنی بڑھے گی, اور سمجھ کے سیکھیں گے تو اور زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہر کلاس کے اندر ہم تلاوت کا آغاز میں, آئندہ میں آپ کو تلاوت کے بنیادی قواعد بہت اس سے بھی زیادہ آسان ہے, سمپل ہے, وہ میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آج صرف شروع کر دیتے ہیں, ہم بسم اللہ کر دیتے ہیں. تلاوت کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جس طرح میں تلاوت کروں اس طرح آپ نے کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس دفعہ میں نے حدیث بھی بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبرکوا بالقرآن, قرآن سے برکت حاصل کرو. فإنه کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منہ, یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا. کائنات میں جتنی رحمتیں ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, وہ اللہ کی باہر کی مخلوق ہے, لیکن اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہے وہ یہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ میں سب کو آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ہی آسان ہے کہ جیسے میں تلاوت کروں گا ایسے ہی آپ نے تلاوت کرنی ہے. جب آپ عربی بولنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تلاوت بھی آپ سیکھ جائیں گے. تلاوت سے بھی زیادہ آسان ہے. تلاوت سیکھنے سے عربی سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں تلاوت کروں گا تو آپ نے میرے ساتھ سب نے مل کے تلاوت کرنی ہے اور اونچی آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ اللہ سے, اللہ کے ساتھ, بی کا معنی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ پڑھ لیں. بی کا مطلب اللہ کے ساتھ. من میں نے سے, من الشیطانی, شیطان سے, رجیم مردود سے, شیطان مردود سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آپ کے شیطان, ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بے شک. جو بھی آپ کو غلط راستے پر غلط وسوسہ ڈالتا ہے, گمراہ کرتا ہے, وہ کون ہے؟ شیطان. آپ کو کہیں سے بھی تھوڑا سا فائدہ بھی ہو رہا ہے نا, وہ چاہے گا کہ یہ نقصان میں بدل جائے.
وہ آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس آیت سے سب سے پہلے شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شیطان مردود سے بچا لو، ٹھیک ہے؟ یہ مفہوم ذہن میں آپ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ سے زیادہ خواتین کی آواز ہے یار، بہت زیادہ آپ پھر نمایاں ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہے سر. چلے ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ تلاوت بھی سیکھ جائیں گے، عربی بھی سیکھ جائیں گے، لیکن ایک تو پریکٹس بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پریکٹس کے بعد آئیں گے پھر یہ فوائد آہستہ آہستہ دنیا زیادہ ہو جائیں گے تو مشکل ہے، یہ کر کے آنے تو انشاءاللہ آپ کو یہ عربی آ جائے گی اور تلاوت کریں گے.